اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ایک اور ایپیسوڈ. خود فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ایک اہم بحث اس عنوان کے متعلق ہے کہ یہ جو آپ نے عنوان دیا ہے فلسفہ اسلامی یا اسلامی فلسفہ، اسلامک فلسفی، یہ عنوان کتنا درست ہے؟ چونکہ بعض لوگوں کی طرف سے خود اس عنوان پر اشکال ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسلامی فلسفہ کہنا درست نہیں ہے. بہرحال یہ بات تو مسلم ہے کہ عالم اسلام میں ایک خاص قسم کا فلسفہ موجود ہے کہ جس کے متعلق انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے خود اس فلسفے کے حوالے سے. لیکن ابھی صرف اس ٹاپک کے حوالے سے چونکہ بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے اور سوالات کیے ہیں، اس وجہ سے اس ٹاپک کو تھوڑا جو ہے کلیریفائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وجہ کیا ہے اس اشکال کی؟ دو طرح کے اشکال ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ جب آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں تو فلسفہ اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتا، یا حتی بعض لوگ کہتے ہیں خود علم کے حوالے سے علم اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتا. اور فلسفہ اسلامی غیر اسلامی کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ فلسفہ تو عقلی تدبر اور تفکر کا نام ہے. اس کائنات کے متعلق، خود انسان کے اپنے متعلق، اس جہان کے متعلق، اپنے خالق کے متعلق اور اس طرح کے جتنے بھی اس کائنات کے سربستہ راز ہیں ان سب کے متعلق عقلی بنیادوں پر غور و فکر کرنا اور استدلالی بنیادوں پر بات کرنے کو فلسفہ کہا جاتا ہے. اب اس میں اسلام غیر اسلام کی تو کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، چونکہ جو عقل کی طاقت ہے وہ خداوند متعال نے سب کو برابر دی ہوئی ہے. لہٰذا آپ جب کہتے ہیں فلسفہ اسلامی یا اسلامی فلسفہ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کو بعد میں دیں گے. لہٰذا اسی اشکال کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر تو فلسفے کی کوئی بھی تقسیم درست نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر فلسفہ اسلامی غیر اسلامی نہیں ہو سکتا تو آیا فلسفہ دینی اور غیر دینی آیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اشکال ہے اور سوال ہے. پھر علاقائی بنیادوں پر آیا فلسفے کو تقسیم کرنا اور یہ کہنا فلسفہ شرقی اور فلسفہ غربی، ویسٹرن فلسفی یا اور ایسٹرن فلسفی کہنا، فلسفہ مسیحی غیر مسیحی، فلسفہ یہودی غیر یہودی کہنا آیا جائز ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بحث ہے. بہرحال اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. لہٰذا بعض لوگوں نے اسی اشکال کی جو ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں موجود فلسفے کو بعض لوگوں نے عربی فلسفے سے تعبیر کیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اسلامک فلسفی کہا جائے عربک فلسفی کہا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی عزیزان محترم وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر جو فلسفہ موجود ہے، بہرحال ایک فلسفہ موجود ہے، اکثر چونکہ عربی زبان میں یہ فلسفہ لکھا گیا اور جو کتابیں تھیں، جو آثار تھے، وہ سب کے سب عربی زبان میں تھے. لہٰذا اس وجہ سے بعض مستشرقین نے اور بعض عرب مورخین فلسفہ نے اس پورے فلسفے کو بجائے اس کے کہ اسلامی فلسفہ کہا جائے، عربی فلسفہ انہوں نے کہا ہے. تو اب یہاں پر پس دو طرح سے اشکالات ہوئے. ایک تو خود فلسفے کے حوالے سے کہ فلسفہ اسلامی غیر اسلامی نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ عالم اسلام میں موجود جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ عربی ہے اور اسلامی فلسفہ نہیں ہے. اب اس میں جو خصوصاً غربیوں نے مستشرقین سے جو غلطی ہوئی ہے، اور آج بھی خود ویسٹرن اگر آپ جو محققین ہیں ان کی باتیں سنیں تو دو بڑی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اسلامی فلسفے کو سمجھنے کے حوالے سے. پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ عام طور پر اس معاشرے میں، ویسٹرن اس سوسائٹی میں، ابن رشد کو آخری اسلامی فلسفی سمجھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور اس ابن رشد کے فلسفے میں یقینی سی بات ہے کہ ابن رشد کے فلسفے میں اسلامیت کا عنصر انتہائی کم ہے، چونکہ ابن رشد کا ایک خاص نظریہ تھا جس کے تحت وہ دین کو ایک الگ عنصر سمجھتے تھے اور عقلی تدبر اور فلسفے کو ایک الگ عنصر اور بالکل ایک دوسرے سے جدا سمجھتے تھے. اب جب آخری فلسفی ابن رشد کی جب کتابیں مغربی لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر چونکہ کوئی اسلامیت اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، لہٰذا ان لوگوں نے یہ کہا کہ اسلامی فلسفہ کہنا اس پورے فلسفے کو درست نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھیں تو ابن رشد کے علاوہ
ایک تو ابن رشد سے پہلے ہی فارابی دیکھ لیں، ابن سینا دیکھ لیں، ان کی کتابوں میں اسلامیت کا عنصر انتہائی غالب ہے، اور پھر یہ کہ ابن رشد کو آخری فلسفی سمجھنا انتہائی اور بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ابن رشد کے بعد ہمارے پاس دو بڑے فلسفی مکاتب خود عالم اسلام میں وجود میں آئے. ایک شیخ اشراق شہاب الدین سہروردی کا مکتب ہے جسے مکتب اشراق کہا جاتا ہے، اور ایک ملا صدر الدین شیرازی، ملا صدرہ کا جو ہے حکمت متعالیہ کے نام سے، کہ 400 سالوں سے اس مکتب کا، مکتب ملا صدرہ کا جسے حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے، عالم اسلام پہ خصوصاً جو ایران میں جو فلسفہ ہے اس پر راج ہے، اور واقعاً ایک کامل ترین فلسفہ ہے کہ جس میں برہان، عرفان اور قرآن کو آپس میں جمع کیا گیا ہے، اور انتہائی خوبصورت فلسفہ ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بعد میں تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا مغربی جو مفکرین ہیں اور تاریخ فلسفے کے مؤرخین ہیں، ان سے یہ بڑی غلطی ہوئی ہے کہ وہ ابن رشد سے آگے نہیں بڑھے، یا اگر بڑھے ہیں تو بہت کم لوگ بڑھے ہیں. ایک یہ غلطی. اور دوسری جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مغربیوں نے عام طور پر فلسفہ اسلامی کو اس نگاہ سے دیکھا ہے کہ یونانی جو فلسفہ تھا، یونانی آثار فلسفی تھے، وہ مسلمانوں کے ذریعے سے، مسلمانوں کے واسطے سے، عربی زبان کے ذریعے سے مغرب تک منتقل ہوا ہے. اس کی جو ایک مختصر سی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جب یونانی آثار، آپ کو پتہ ہے کہ عالم اسلام میں وہ فلسفی آثار ترجمہ ہوئے تھے عربی زبان کے اندر ہارون الرشید کے دور میں اور مامون الرشید کے دور میں، ایک خاص پلاننگ کے تحت یہ آثار ترجمہ کیے گئے. بعد میں قرون وسطیٰ کے دوران، قرون وسطیٰ کے آخری چند قرنوں میں، صدیوں میں جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں تو ان میں یہاں مشرق زمین سے وہ یونانی آثار دوبارہ مغرب زمین کی طرف چلے گئے، اور مغربیوں نے یونانی آثار کو انہی مسلمانوں نے جو ترجمہ کیا تھا انہی سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اصل یونانی جو آثار تھے افلاطون، ارسطو وغیرہ کے، وہ مفقود ہو چکے تھے. لہٰذا بہرحال مسلمانوں کا ایک بہت بڑا احسان تھا کہ مسلمانوں نے چونکہ ترجمہ کیا ہوا تھا، اور انہی ترجموں سے مغربی لوگ دوبارہ یونانی فلسفے سے آشنا ہوئے. لہٰذا وہ اسلامی فلسفے کے بس اتنے کردار کو وہ یاد رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کردار اور کسی اور خدمت کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں. حالانکہ اسلامی فلسفہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس فلسفے میں یونانی آثار کا ایک دفعہ ترجمہ ہوا ہو اور وہ ترجمہ جو ہے پھر مغربی ممالک تک منتقل ہوا ہو. نہیں، عالم اسلام میں فلسفے نے بہت زیادہ ترقی کی، اور نئے مکاتب وجود میں آئے، نئے نظریات وجود میں آئے، بڑی بڑی شخصیات وجود میں آئیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. لہٰذا ان دو غلطیوں کی وجہ سے، ایک تو ابن رشد کو آخری فلسفی سمجھنے کی وجہ سے، اور دوسرا خود فلسفہ اسلامی کے کردار کو اس دائرے تک محدود رکھنے کی وجہ سے کہ یونانی آثار کا صرف ترجمہ ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مغربی مفکرین، مستشرقین اور بعض عرب مؤرخین اس غلطی کا شکار ہو گئے کہ عالم اسلام میں تو کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو اسلامی فلسفہ کہنا جو ہے غلط ہوگا. بہرحال جن لوگوں نے اس کو عربی فلسفہ کہا ہے وہ بھی بہت بڑی غلطی کا شکار ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی گئیں، حتیٰ وہ لوگ جن کا تعلق عرب ممالک سے نہیں تھا، عرب علاقوں سے نہیں تھا، یا جن کی اپنی آبائی زبان عربی نہیں تھی، لیکن عالم اسلام میں ایک رواج تھا کہ عربی زبان قرآن کی زبان، وحی کی زبان ہونے کی وجہ سے ایک علمی زبان بن گئی ہوئی تھی. لہٰذا عام طور پر علماء جب کسی بھی فن میں کتاب لکھتے تھے تو وہ عربی زبان کو انتخاب کرتے اور عربی زبان میں ہی لکھا کرتے تھے. لہٰذا اس کو اس وجہ سے عربی فلسفہ کہنا بہرحال یہ ایک نوع تعصب شمار ہوگا. ٹھیک ہے، ابن کندی اور ابن رشد جیسے فلسفی عرب زبان تھے اور عرب علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دوسری طرف سے آپ فارابی دیکھ لیں، ابن سینا دیکھ لیں، اور بعد میں آنے والے جتنے فلسفی ہیں، شیخ اشراق دیکھ لیں، صدر الدین شیرازی یعنی ملا صدرہ دیکھ لیں، خواجہ نصیر الدین طوسی دیکھ لیں، اور اسی طرح سے میر داماد آپ دیکھ لیں، اور موجودہ دور میں جو ہمارے پاس بڑے بڑے فلسفی ہیں، علامہ طباطبائی دیکھ لیں، آیت اللہ جوادی عاملی دیکھ لیں، علامہ مصباح یزدی دیکھ لیں. اس طرح کے بہت بڑی لمبی فہرست ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے عرب، اصالتاً عرب نہیں ہیں، لیکن فلسفے کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات اور ان کے بہت زیادہ آثار موجود ہیں.
لہٰذا اس پورے فلسفے کو عربی فلسفہ کہنا بہرحال زیادتی ہوگی، اور ان میں سے جن کا میں نے نام لیا بزرگان کا، ان میں سے بہت ساروں نے عربی کے علاوہ فارسی زبان میں بھی فلسفے کے حوالے سے اور فلسفی کتابیں لکھی ہیں، لہٰذا اس پورے فلسفے کو عربی فلسفہ کہنا بہرحال زیادتی ہوگی۔ لیکن پھر بھی جو بنیادی سوال جو شروع میں پوچھا گیا تھا وہ اپنی جگہ اب بھی برقرار ہے، وہ یہ ہے کہ پھر اسلامی فلسفہ کیوں کہتے ہیں اب، یعنی اس فلسفے کو اسلام کی طرف منسوب کرنے کی وجہ کیا ہے، اسلامک فلسفی کہنے کی وجہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس سوال کا باقاعدہ جواب دینے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید۔ یہ بات مشہور ہے اور مسلم ہے کہ ایک چیز کو دوسری کی طرف نسبت دینے کے لیے ادنا مناسبت کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دو چیزوں کے درمیان تھوڑی سی بھی مناسبت ہو، ان کا تھوڑا سا بھی آپس میں تعلق ہو، تو ایک چیز کو دوسرے کی طرف ہم منسوب کر کے جو ہے اس کو پکار سکتے ہیں، اس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دینا چاہوں، مثلا ہمارے ہاں عام طور پر جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو جب تک وہ حج کر رہا ہے اس وقت تک وہ حاجی ہے، لیکن واپس آنے کے بعد تو وہ حاجی نہیں ہے۔ حاجی یعنی حج کرنے والا، وہ جو حج کر رہا ہے اس کو حاجی کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک مرتبہ اس نے وہ فعل انجام دیا ہے، اب پوری زندگی اس کو جو ہے حاجی کہا جاتا ہے، اگرچہ عملاً وہ اس فعل میں مشغول نہ بھی ہو، پھر بھی اس کو حاجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے، لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ مکی، مدنی، کربلائی، مشہدی، اس طرح سے جو ہے مختلف شہروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، خصوصاً مقدس شہروں کی طرف، حالانکہ ان شہروں سے ان کا تعلق ممکن ہے صرف عقیدت کا ہو، یا ممکن ہے وہاں صرف زیارتوں کی غرض سے گیا ہو، یا ممکن ہے اس شہر میں اس کی صرف ولادت ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کوئی غلط بھی کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ اب فلسفے کو جب ہم اسلام کی طرف نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلسفہ یہ اسلامی، تو یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی اور ادنا سی مناسبت ہو آپس میں تو بھی کافی ہے۔ اب یہاں مختلف مناسبتیں ہو سکتی ہیں، جن مناسبتوں کی بنیاد پر ہم اس فلسفے کو، جو عالم اسلام میں ایک نوع فلسفہ موجود ہے جس کے 3 بڑے مکاتب، فلسفہ مشاء، فلسفہ اشراق اور حکمت متعالیہ، 3 بڑے مکاتب موجود ہیں، اس فلسفے کو فلسفہ اسلامی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، چونکہ یہ فلسفہ جو عالم اسلام میں رائج ہے دین مبین اسلام سے، یعنی اسلامی تعلیمات سے، یعنی قرآن اور سنت سے متاثر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ چونکہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آیات اور روایات پڑھتے ہیں، ان آیات اور روایات میں عقلی بنیادوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ بہت ساری آیات میں، بہت ساری روایات میں عقلی دلیلیں، استدلال، آرگیومنٹس بیان ہوئی ہیں۔ اب ان سے مسلمان فلسفی استفادہ کرتا ہے، ان کے لیے نئی راہیں کھلتی ہیں، ان کو نیا آئیڈیا مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے خواہ نخواہ جو ہے یہ فلسفہ دین مبین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ اس وجہ سے اس فلسفے کو ہم اسلامی فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض چیزیں جو قرآن میں، سنت میں، یعنی آیات اور روایت میں بعض دفعہ بالکل مجمل انداز میں اور مختصر انداز میں جو چیزیں آئی ہیں، اسلامی فلسفے نے عقلی بنیادوں پر ان کی وضاحت کی ہے، لہٰذا اس فلسفے کو ہم اسلامی فلسفہ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ دوسری وجہ، یہ فلسفہ جو عالم اسلام میں آج تک رائج ہے، جس کے 3 مکاتب کی میں نے بات کی، یہ فلسفہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے سائے میں پلا بڑھا ہے، ترقی کی ہے، اس نے عروج پایا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں فن معماری کی مثال اگر آپ کو دینا چاہوں۔ فن معماری پہلے سے موجود تھا یہ فن، لیکن اسلامی تعلیمات کے سائے میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور اسلامی تہذیب اور تمدن کے دامن میں اس نے ترقی کی اور نئی شکلیں اس کی وجود میں آئیں، لہٰذا آج ہم فن معماری اسلامی کا نام لیتے ہیں۔ اور اس طرح جتنے بھی ہنر ہیں باقی، مثلا خطاطی کی آپ مثال لے لیں تو خطاطی اسلامی کے لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ فلسفہ اسلامی بھی چونکہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے دامن میں اس نے پروان چڑھا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس فلسفے کو ہم فلسفہ اسلامی کہتے ہیں۔ اور واضح سی بات ہے کہ کسی بھی تہذیب و تمدن کے عروج اور زوال میں وقت کے حکمرانوں کا بڑا اہم ہاتھ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اور وہ تہذیب و تمدن جس طرح سے ترقی کرے، اس کا عروج ہو، اس کا زوال ہو، اسی حساب سے باقی جتنے ہنر جو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں ان کا بھی عروج و زوال ہوتا ہے۔ تو فلسفے کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے عروج و زوال کے ساتھ ساتھ فلسفے نے بھی بعض دفعہ ترقی کی ہے اور بعض دفعہ اس کا زوال ہوا ہے۔ یہ دوسری وجہ۔
عزیزان محترم، تیسری وجہ کی جس کی وجہ سے ہم اس فلسفے کو اسلامی فلسفہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس فلسفے کو رائج کرنے میں، اس فلسفے کے بیان میں، اس فلسفے کو ترقی دینے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن کا دین اسلام ہے، یعنی وہ مسلمان ہیں۔ لہٰذا چونکہ جن لوگوں نے اس فلسفے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس فلسفے کو ترقی دی ہے، اس فلسفے کے بارے میں لکھا ہے، اس فلسفے میں نظریات بیان کیے ہیں، چونکہ وہ دینی لحاظ سے چونکہ وہ مسلمان ہیں، بس چونکہ وہ مسلمان ہیں دینی لحاظ سے، لہٰذا ان کے فلسفے کو ہم اسلامی فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ عزیزان محترم، اگر ہم زمینی لحاظ سے اور علاقائی لحاظ سے دیکھیں تو بھی وہ علاقے کہ جن میں یہ فلسفہ رائج تھا یا رائج ہوا اور آج تک رائج ہے، اس فلسفے پر کام ہوا، کتابیں لکھی گئیں، بحث و مباحثے ہوئے، وہ علاقے تھے جہاں پر مسلمان بستے تھے، یعنی مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ بس جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جغرافیائی بنیاد پر بھی ہم، چونکہ یہاں پر مسلمان آباد تھے اور یہاں پر آباد لوگوں کا دین اسلام تھا، اس وجہ سے اس فلسفے کو بھی ہم اسلامی فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک پانچویں وجہ جس کی طرف ایک حد تک پہلے اشارہ ہو بھی چکا، وہ یہ ہے کہ بے شک اس فلسفے میں جو اکثر زبان بطور ٹول استعمال کی گئی اور جس زبان میں آثار لکھے گئے وہ زبان عربی تھی، اور عربی زبان چونکہ وحی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، احادیث مبارکہ کی زبان ہے، لہٰذا اس زبان کی وجہ سے چونکہ زبان اسلامی زبان ہے، اس وجہ سے بھی ممکن ہے اس فلسفے کو اسلامی فلسفہ کہا جائے۔ یہ تقریباً 4-5 وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم اس فلسفے کو اسلامی فلسفہ کہتے ہیں، اور اس میں بظاہر اس اصطلاح میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح سے کہا کہ ایک چیز کو دوسری کی طرف نسبت دینے کے لیے چھوٹی سی مناسبت ہو، ادنا مناسبت ہو، وہ کافی ہوتی ہے۔ آخر میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے آپ کی اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، عالم اسلام میں جو چیز رائج تھی وہ علم کلام تھا، فلسفہ نہیں تھا، فلسفہ اور چیز ہے، علم کلام اور چیز ہے۔ عزیزان محترم، بے شک علم کلام بھی رائج تھا، لیکن علم کلام اور فلسفے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں صرف 2 یا 3 فروق کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، علم کلام میں بعض مسلمہ عقائد کہ جو پہلے سے مسلم ان کو لیا جاتا ہے، یا جن کا وہ پہلے سے ان عقائد کو قبول اس نے کیا ہوتا ہے، ان کا دفاع کیا جاتا ہے، یعنی دفاعی پہلو بہت زیادہ غالب ہے علم کلام کے اندر۔ لیکن فلسفے میں کیا ہے؟ فلسفے میں کوئی چیز پہلے سے مسلم نہیں ہے، فلسفہ ایک لحاظ سے صفر سے شروع کرتا ہے، شک کی بنیاد سے شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے تمام افکار اور عقائد کو عقلی بنیادوں پر استوار کرتا جاتا ہے۔ ایک فلسفی کا یہ کام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علم کلام میں چونکہ دفاعی پہلو زیادہ ہیں، یعنی عقائد کا دفاع کرنا ہے، شبہات کا جواب دینا ہے، یہ عنصر غالب ہے، جبکہ فلسفہ میں ایسا نہیں ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ عقلی بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے، اس کا نتیجہ جو دین نے جو بات کی ہے یا قرآن و سنت نے بظاہر جو بات کی ہے اس کے موافق نکلے یا اس کے مخالف نکلے، لہٰذا اس لحاظ سے ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے روش کے لحاظ سے کہ جب ہم فلسفے کی جو روش ہے وہ قیاس برہانی، یعنی صرف استدلال کی بنیاد پر فلسفہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ استدلال بھی برہانی ہونا چاہیے، برہان جو یقین کا باعث ہو۔ لیکن علم کلام کے اندر مختلف روشوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، کہ جن میں سے ایک جدل ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے، اور جدل میں یہ ہوتا ہے کہ جو طرف مقابل کے مسلمات ہیں یا حتیٰ مشہورات، یعنی وہ باتیں جو مشہور ہیں، شہرت رکھتی ہیں، اگرچہ وہ یقینی نہ ہوں تو ان سے بھی استدلال، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، یہ علم کلام میں۔ لیکن فلسفے میں ایسا نہیں ہے، فلسفے میں صرف دلیل سے کام چلے گا، اور وہ بھی برہانی دلیل اور قیاس برہانی سے کام چلے گا۔ تو اس لحاظ سے روشی بنیاد پر بھی فرق ہے۔ اور تیسرا جو ایک فرق ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم کلام کے اندر آپ عقلی دلیلوں سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور نقلی دلیلوں سے بھی۔ نقلی دلیلوں سے مراد یعنی وہ دلیلیں جو قرآن اور روایات میں آئی ہیں، مثلا آپ ایک آیت کوٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک روایت کوٹ کر سکتے ہیں دلیل کے طور پر۔ لیکن فلسفے میں ایسا نہیں ہے، فلسفے میں آپ نے صرف عقلی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے۔ اگرچہ عالم اسلام میں اگر ہم دیکھیں، خصوصاً مکتب تشیع کے ہاں دیکھیں، تو خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد اور ان کی کتاب کے بعد
عملاً ایسا ہوا ہے کہ فلسفہ اور علم کلام بہت حد تک آپس میں مل گیا ہے، اور عملی طور پر علم کلام کو فلسفے سے جدا کرنا اور الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے، اور یہ دونوں علوم بہت حد تک آپس میں مختلط ہو گئے ہیں اور مل گئے ہیں، اور آج تک جو ہے علم کلام کے حوالے سے اور عقائد کے دفاع کے حوالے سے فلسفے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال آج کے اس درس میں خود اس عنوان کی کہ فلسفہ اسلامی یا اسلامی فلسفہ کہنا آیا درست ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور کہا کہ ادنیٰ مناسبت کافی ہے، اور کوئی 4-5 وجوہات اس حوالے سے بیان کی کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم اس فلسفے کو اسلامی فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔